حب دنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ سارے خطاؤں کی جڑ ہے۔ جتنے لوگ بے دین ہوئے ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اگر کوئی شمر بنا ہے دنیا کی محبت، لہذا یہ فکر باطل ہے کہ ہم کروڑ پتی بنے۔ نبی پاک کی حدیث ہے افضل الرزق ما یکفی، افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ہو کہ ہم محتاج نہ ہو، جو ہماری ضرورت ہے، نہ کہ زیادہ پیسہ آئے گا ہم خیانت کریں گے، غریبوں کا حق نہیں دیں گے، یتیموں کا 99% لوگ خیانت کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ میرے پاس 1 ملین آ گیا، میری ضرورت 1 لاکھ ہے، میں جا کے نئی گاڑی لے لوں گا، بنگلہ لے لوں گا، گھر اسٹینڈرڈ بڑھاتا جاؤں گا، غریبوں کا حق کھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لہٰذا اللہ نے اس سے بچایا کہ اتنا رزق دے جو ہماری ضرورت ہے۔ افضل الرزق ما یکفی و افضل الذکر ما یخفی، اور افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہو، یعنی پتہ نہ چلے۔ اب ذکر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہونٹ ہلیں گے نا، پتہ چلے گا آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر ایک ذکر جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جس سے علماء فرماتے ہیں ذکر انفسی وہ ہے جو زبان کی حرکت کے بغیر ہو، اور وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ کیسے؟ بس میں ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہوں، یا رحیم کر رہا ہوں، زبانی ذکر ہے مگر خیال میرا کہیں اور ہے، تو اس کا اثر کم ہوگا۔ مگر خیال بھی اگر ذکر کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تمام اعضائے بدن پر ہوگا۔ خیال بھی ذکر کرے۔ خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ کبھی اس درخت پہ بیٹھتا کبھی اس پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نماز کوئی اس طرح پڑھ کے دکھائے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، میں گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ کوئی مجھ جیسا سادہ انسان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے تو جنت کا نسخہ بڑا آسان بتا دیا، 2 رکعت میں جنت لوں گا۔ گیا وضو کیا، ایک مسجد میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، دیکھا سامنے نا محراب ٹوٹا ہوا تھا، محراب ٹوٹا ہوا ہے، وہیں سے خیال نے اس کو اغوا کیا، کہا فلاں مومن کے پاس پیسے ہیں وہ دے گا، وہاں سے سیمنٹ خریدوں گا، وہ بنا، وہ بڑا اچھا مستری ہے، وہ زیادہ پیسہ نہیں لے گا، اس کو لے آؤں گا، 2 رکعت میں وہ محراب ہی بناتا رہا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ارے بھائی 2 رکعت نماز ہم توجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو یہ ذکر جو ذکر دوام ہے اس کو حاصل کرنا کتنا محنت کا کام ہے، کہ فرمایا افضل رزق وہ ہے جو اتنا ہو جتنی ضرورت، افضل رزق کی طرح افضل ذکر وہ ہے کہ تمہارا خیال بھی ذکر کرے۔ قوہ خیال، تمام اعضاء قوہ خیال کے تابع ہیں۔ جب آپ خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے پورے بدن پہ ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، غم زدہ خبر سنتے ہیں تو کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لہذا اگر خدا توفیق دے اس رزق کی منزل کو کہ حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو، لہذا جب پوچھا گیا افضل ذکر کون سا ہے، فرمایا افضل ذکر وہ ہے جس میں دل بھی ذکر کرے اور خیال بھی ذکر کرے اور تمہاری توجہ صرف پروردگار کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس کے لیے عزیزو آپ خود تلاش کریں، دعا جوشن کبیر زبردست دعا ہے، تمام مشکلات کا حل ہے۔ حتیٰ کہ گزشتہ سال آیت اللہ احدی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی جو علماء پہلے نہیں بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں درس دوں گا کہ چشم برزخی کیسے باز ہو۔ یہ عام درس ملتے نہیں ہیں، ان کی سائٹ پہ سارے دروس پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس زمانے میں نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان کچھ صوفی بن رہے ہیں، کچھ جادوگروں کے ہاں جا رہے ہیں جو جھوٹے ہیں، فریبی ہیں۔ ہم نے یہ دروس محدود کر دیے ہیں، بند کمروں میں دیتے ہیں، لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو واپس لانے کے لیے میں یہ درس عام کر رہا ہوں۔ اور اس میں جو آیت انہوں نے بتائی
یا وہ ٹکڑا جو آیت کا تھا، اور جنہوں نے بھی 100 مرتبہ پڑھا تو مقام پر پہنچے کہ چشم برزخی کھل سکتی ہے اہل بیت کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، نہ کہ صوفیوں کی باتوں سے یا یہ ہندوستان کے جوگی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دعا جوشن کبیر سے آپ ایسے 3 یا 4 الفاظ ڈھونڈیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ آپ کو لذت ملے، اور آپ کی مشکل جو ہے اس کے مطابق، آپ کی مشکل کیا، آپ کی طلب کیا ہے، آپ چاہتے کیا، آپ کی دعا کیا ہے۔ اگر پیسہ چاہتے یا غنی سے ملتے جیتے 4 الفاظ اللہ پاک کے 4 اسماء اگر مل کے پڑھیں گے، اس میں اس قدر طاقت ہوگی کہ ناممکن کو ممکن کر سکتے۔ علامہ ہلی کے والد نے بنی عباس کے حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ جب ظلم کی انتہا ہوئی تو اس عالم نے، عارف باللہ نے، عالم با عمل نے 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا اللہ کے 4 اسماء کا، تاکہ ان ظالموں کا حکومت تباہ برباد ہو جائے۔ اگر پاک دل تھا، پاک نیت تھی، کیا ذکر تھا؟ القادر والمقتدر القوی القائم۔ اور جیسے 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا، ادھر سے چنگیز خان کی شکل میں عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کی حکومت تہس نہس ہو گئی۔ یعنی یہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتلائی ہیں۔ کوئی مشکل نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو، کوئی مشکل نہیں جس کا حل اہل بیت نے نہ بتلایا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ذکر آپ کے لیے وہ مفید ہے جس ذکر سے آپ کو لذت ملے، حضور قلب ملے، خیال بھی ذکر کرے۔ مثلا یا حاضر ہو یا ناظر، بہت آسان ہے۔ خدا ہر جگہ پہ حاضر ہے، خدا ہر جگہ پہ ناظر ہے، توجہ فرمائے۔ اور اگر چاہتے دائم الذکر بنے، کہ آیت اللہ کشمیری کے نسخے ہیں مرحوم کے، ان کی قبر مبارک حرم میں ہے، ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے۔ آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر سے فیض ملتا ہے۔ پاکستان سے ایک شخص نے فون کیا کسی کو کہ میری نیابت میں آیت اللہ ملکی تبریزی، وہ بھی پروفیسر تھے، پی ایچ ڈی تھے، ان کا تجربہ تھا، میری ایک مشکل ہے، آپ میری طرف سے جائیں آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر پہ ایک سورہ الحم 11 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں۔ طالب علم گیا، ابھی ختم ہی نہیں ہوا، ان کا فون آ گیا کہ میری مشکل حل ہو گئی۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ان سے فیض نہیں لیتے، پاکستان سے فون آتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری بھی ایسے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ آیت اللہ کشمیری کی قبر پہ حرم میں شب جمعہ 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیے وہ اپنی طرف سے کیا تحفہ آپ کو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، یہ تجربے کریں۔ آیت اللہ کشمیری کا نسخہ ہے کہ اگر چاہتے دائم الذکر بنے، ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے دائم الذکر بننا ہو۔ یعنی وہ ذکر نہیں کہ صرف زبان، نہ، ذکر حقیقی، خیال بھی ذکر کرے، وجود کا ذرہ ذرہ ذکر کریں۔ فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تجھے نہیں معلوم خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ تو ذکر وہ کریں جس سے لذت ہو، اور جو آپ کی مشکل ہے، اگر غصے والے ہیں تو یا حلیم یا کریم ایسے اسماء پڑھیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ اگر فقیر ہیں تو یا غنی، اس جیسے 4 الفاظ جن جن کو ہم نے بتلایا، کہا صاحب ان کے بعد ہمارے رزق میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی۔ مشکلات کا حل اسماء پروردگار میں ہے، بشرطے کہ محمد و آل محمد سے لیں۔ صلوات پر محمد۔